زیر وہ کر گیا دار پر، کون کہتا ہے وہ مر گیا دار پر۔ مل گئی ہے مجھے ایک نئی زندگی، دھل گئی میری ہر ایک خطا دار پر۔ موت کو زیر وہ کر گیا دار پر، کون کہتا ہے وہ مر گیا دار پر۔ تھا کہا انبیاء نے صحیفوں میں چھو، آج وہ سب پورا ہوا دار پر۔ بھول جانا میرے باپ ان کی خطا واسطے ان کی، کہ یہ دعا کر گیا وہ دار پر۔ راضی ماں کے ہیں اور اس نے پنہا گئی ہے مسیحا نے جو کچھ کہا دار پر۔ عزیزو، صلیبی کلمات کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا بہت ہی امپورٹنٹ۔ محبت کا کلمہ، معافی کا کلمہ، ملاپ کا کلمہ، صرف کہنے تک یا سننے تک۔ بیٹیوں، آپ نے متوجہ ہونا ہے، پیچھے بہنیں جتنی بیٹھی ہیں، خدا کے کلام کی طرف۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے 12 دفعہ سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا منجی، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے دکھ سہا۔ آمین۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، وہ آدمیوں میں کیا حقیر و مردود، وہ مرد کمناک اور رنج کا آشنا تھا، اور رنج کا لوگ اس سے گویا روح پوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آمین۔ سو عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر قربان ہونا نبوتوں کا پورا ہونا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر نسل آدم کا نجات حاصل کرنا ہے۔ آمین۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں سے اپنے کلمے کی طرف پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 27 باب اور اس کی 25 اور 26 آیت مبارکہ۔ جتنے بھائی بہنیں بائبل پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں بائبل پڑھ سکتی ہیں، بیٹے بائبل پڑھ سکتے ہیں، وہ ضرور خدا کے کلام کو پڑھا کریں۔ عزیزو، بائبل مقدس میں یوں مندرج ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔ عبرانی زبان کے الفاظ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اس وقت فرمائے جب خدا یسوع مسیح کو سب چھوڑ گئے۔ ایک گہری تاریکی وہاں پر تھی۔ یسوع مسیح کے دکھ کو، یسوع مسیح کی اس اذیت کو آسمان اور زمین، حالات، واقعات، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اور آسمان مسیح کے دکھ کو دیکھ رہا ہے۔ آج سورج نے روشنی دینا بند کر دی، گہری تاریکی تھی۔ خدا یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے ایک ٹائم ہو گیا، جمعرات سے جب یسوع مسیح گثسمنی باغ سے پکڑوائے گئے، اذیت پر اذیت، دکھ پر دکھ مل رہا تھا، اور ابھی ہم نے سیکھا کہ ہماری ہی خطاؤں کی وجہ سے اس پر کیا ہوئی؟ سیاست ہوئی۔ وہ میرے لیے، آپ کے لیے گھائل ہوا، تو بھی اس نے صلیب پر کہا، اے باپ ان کو معاف کر۔
کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ پھر یسوع مسیح نے صلیب پر ڈاکو کو کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کے ساتھ جو اس کی محبت تھی، جو اس کی ذمہ داری تھی، اس کو پورا کیا۔ اب خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ ہم کلام ہے انٹیمیسی کے تعلق سے۔ آج وہ حصہ جو میں اور آپ اپنی زندگی میں کھو چکے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، چرچ بھی آ رہے ہیں، پادری صاحب کی نظر میں ہماری عزت کم نہ ہو جائے۔ ہر وہ کام ہم کر رہے ہیں جو خدا پسند کرتے ہیں، اگر کچھ نہیں کر رہے تو وہ نہیں کر رہے جو خدا پسند کرتا ہے۔ بھی اگر کرسچن یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے آپ پر لازم ہے کہ آپ یسوع مسیح کو فالو کریں۔ آمین۔ یسوع مسیح نے زمینی زندگی میں اپنے باپ کو پورا خوش کرنے کے لیے، اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جس کو کرنے کے لیے وہ بھیجا گیا تھا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو ہم اول ترجیح دیتے ہوئے دیکھتے ہیں یسوع مسیح کو، وہ تھی انٹیمیسی ود گاڈ، خدا کے ساتھ اس کی رفاقت۔ معجزے بھی یسوع مسیح کر رہے ہیں، کلام بھی سنا رہے ہیں، مردے زندہ کر رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں۔ سارے کاموں کے ساتھ ایک بڑا کام جو یسوع مسیح ہر وقت کرتے تھے، وہ دعا کرتے تھے۔ انٹیمیسی ود گاڈ، خدا کی قربت ایک لمحہ بھی ان سے جدا نہیں ہوتی۔ آج چرچ کا یہ المیہ ہے کہ چرچ خدا کے ساتھ رفاقت میں، رشتے میں اس طور سے قائم نہیں ہو پایا۔ کیوں چرچ آج اس رشتے میں قائم نہیں ہو پایا؟ کیونکہ ہم ورلڈلی طور پر خدا کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں اس باڈی میں، بٹ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا روح ہے۔ یسوع مسیح کو شاگرد چھوڑ گئے، بہت دکھ اس وقت ہوا ہوگا یسوع مسیح کو جب یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی جاگ نہ سکتے۔ جب یسوع مسیح نے ایکسپیکٹ کیا کہ اس کے شاگرد اس کے ساتھ دعا میں جھکیں گے، اس کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ گثمنی باغ میں بھی یسوع مسیح اکیلے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔